اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم تمام تسبیح و تمجید حمد و ثنا کے مقدس کلمات عبادات و سجود مناجات دعائیں اور رکوع انتہائی عاجزی اور انکساری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے
جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اکیلا ہی کل مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم خاتم الانبیاء رحمتاً للعالمین شفیع المذنبین سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، اپنی خاص الخاص رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے اور ان کا مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا، آسمانی کتابوں میں بھی لکھا گیا، اللہ کا آخری نبی بننے کے بعد ہجرت کر کے کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اللہ کے دشمنوں کو شکست ہوگی، بنو اسرائیل نے اپنی توریت اور زبور میں یہ پڑھا، کھجوروں والی سرزمین کو تلاش کرنے لگے، عرب میں دو مقام ان کو نظر آئے، ایک یثرب کا، دوسرا خیبر کا۔ یہودیوں کے کئی قبائل کھجوروں والی سرزمین کو یثرب سمجھے تو وہ آ کے یثرب میں آباد ہو گئے۔ کئی لوگوں کا اندازہ تھا یہ خیبر کی سرزمین ہے، تو یہودیوں کے کئی قبائل خیبر کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، نسل در نسل انتظار کرتے رہے، 400-500 سال انہوں نے انتظار کیا آخری نبی کی بعثت کا، اپنے بعد اپنے وارثوں کو تلقین کرتے گئے، دیکھو اللہ کا آخری نبی کب آتا ہے۔ یہ اللہ نے بہت پہلے فیصلہ فرما دیا تھا، قسمت جاگ گئی مدینے والوں کی، اور مکے والوں کا ظلم، ان کی ہٹ درمی، رسول اللہ کی مخالفت اس حد تک ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو یہ سوچنا پڑا کہ اب مکہ المکرمہ چھوڑ دیں، اسلام کا مرکز کسی اور جگہ کو بنائیں۔ جگہ کی تلاش شروع ہو گئی۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں، مگر طائف والوں کی بھی یہ قسمت نہ تھی، انہوں نے قدر نہ کی رسول اللہ کی۔ کبھی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبشہ کی طرف مہاجرین کو بھیجتے ہیں۔ نجاشی اگرچہ نیک تھا مگر درمیان میں سمندر حائل تھے، صرف ہجرت کرنی ہی مقصد نہیں تھا، ظلم و ستم سے ڈر کے بھاگنا ہی مقصد نہیں تھا، مقصد تو تھا اسلام کا مرکز قائم کرنا، ایسا مرکز جہاں سے ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام نکلے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی بی بی آمنہ، بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والی، یہ مدینے کی تھی، ان کے مائکے اور رسول اللہ کا ننیال، اللہ کے نبی نے وہیں جانا تھا جہاں بچپن میں آپ کھیلے تھے۔ اللہ اکبر، قسمت جاگتی ہے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موسم میں آنے والے حاجیوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یثرب کے چند سعادت مند لوگ اللہ کے نبی کی باتیں سن کے دل سے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 11 یا 12 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال حج کے موسم میں پھر یثرب کے سعادت مند لوگوں کو مینا کی ایک گھاٹی میں ملتے ہیں۔ اب بندے 80 سے اوپر ہو چکے ہیں۔ چھپ چھپ کے سردار ابو طالب ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ معاہدہ ہونے لگا ہے مدینے والوں سے، کہا بھتیجے مجھے بھی ساتھ رکھ لو، کہیں کوئی معاہدے میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی ہے۔ یثرب والے کہتے ہیں ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، سارے معاملات طے ہونے لگ گئے۔ آخر پہ پہنچتے ہیں تو انصار مدینہ میں سے ایک سردار اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے 12 نقیب مقرر کر دیے، 12 سردار ان میں سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار مقرر کیے تھے۔ ان 12 میں سے ایک کھڑے ہو گئے، سیدنا ابو الحیثم الطیحان رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اجازت دیجئے ایک بات کرنی ہے، پہلے ہی بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہاں بول، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے گھر والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو نکالتے ہیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے، آپ کا پرچم لہرانے لگ جائے، حکومتیں مل جائیں، ریاستیں مل جائیں، پھر آپ کو ہماری ضرورت نہ رہے، انہی مکہ کی گلیوں کی محبت یاد آئے، یہی رشتہ دار، یہی تعلق والے، یہی اپنا کنبہ قبیلہ، پھر یہاں پہ آپ کو دوبارہ محبت کھینچے، فَهَلْ تَدَعُنَا، تو کیا آپ ہم کو چھوڑ جائیں گے؟ بلکہ انہوں نے کہا
ہمارے درمیان، لوگوں کے درمیان معاہدات ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آپ کی خاطر سارے معاہدے توڑ رہے ہیں، آپ کی خاطر دوستوں کو دشمن بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہیں ایسا نہ ہو کل کو آپ کو غلبہ عطا ہو جائے، آپ مکے والوں سے تعلقات بحال ہو جائیں، فَهَلْ تَدَعُنَا، تو آپ ہمیں درمیان میں چھوڑ کے کہیں واپس نہ چلے جائیں۔ بڑا سیدھا بھی تھا، ذرا مشکل سوال تھا۔ فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا، مسکرا اٹھے، کہا بل الدم الدم والحدم الحدم، او میرے صحابی سن، میرے مقرر کردہ سردار سن، بل الدم الدم، تمہارا خون میرا خون، تمہارا نقصان میرا نقصان، انتم منی وانا منکم، آج کے بعد تم میرے میں تمہارا، احارب من حاربتم، جس سے تمہاری جنگ، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ، آج کے بعد جن کے ساتھ تمہاری صلح ان کے ساتھ میری صلح، دوست ایک دشمن ایک، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، لے جائیں گے دنیا والے عہدے بھی، مال و دولت بھی، دنیا کا مال سب کچھ بے شک لے جائیں، قسمت والے محمد رسول اللہ کو لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے عظیم شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی نبھائی ہے، مرنا جینا اللہ کے نبی نے رسول اللہ نے ان کے ساتھ رکھا ہے، جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نبی جہاں فوت ہوئے وہیں دفن کیے جاتے ہیں، میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ، جہاں فوت ہوئے اسی حجرہ عائشہ میں، اسی مسجد نبوی میں، انصار مدینہ کے درمیان، اسی مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول وہیں دفن ہوئے، اور پھر اسی انصار مدینہ کے ساتھ پھر ریاض الجنہ میں دفن ہونے والے صحابہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اللہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کو ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تعلق نبھا دیا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح نکلے، اللہ اکبر۔ نبی کرم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ شاید جانتے ہوں، مدینے والے محبت کیسے کرتے تھے رسول اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ کئی دن وہ رستے میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے، جب دھوپ تیز ہو جاتی تب گھروں کو لوٹے، نگاہیں اس رستے پہ ٹکی ہوئی تھی جدھر سے اللہ کے رسول نے آنا تھا، اور جب اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، پھر استقبال ہونا شروع ہو گیا۔ انصار کی بچیاں دف لے کے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع گیت گانے لگ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کرنے لگ گئیں۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ من داعی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے محبوب ہمیں عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی نے آ کے مسجد نبوی بنائی، انصار مدینہ آئے، تحفے پیش کرنے لگ گئے، ام سلیم وہ بھی چلے آئی، بچہ چھوٹا سا ہاتھ پکڑا ہوا 9-10 برس کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے پاس کوئی اور تحفہ نہیں ہے، یہی ایک بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ آپ کے گھر کے کام کرے گا، آپ کو پانی لا کے دے گا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرے گا، بس میرا یہ بچہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ، یہ ماں کا جذبہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بن گئے۔ 10 سال جتنی دیر رسول اللہ زندہ رہے، انس بن مالک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ 10 سال میں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بھی مجھ کو ڈانٹا نہیں ہے، ایک دفعہ بھی ڈانٹا نہ، گھورا نہ ڈانٹا، کچھ نہیں دیا اللہ کے رسول نے ان کو، کوئی مال و دولت، کوئی دنیا کا سامان، کوئی علاقے کی گورنری، کچھ نہیں، بس ایک دعا دی ہے جو قسمت والے کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو دعا دی کہ اللہ تجھے تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے، تجھے لمبی عمر، صحت، ایمان والی دے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی تقریباً 70 برس زندہ رہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، بابا جی ایک دن اپنے بیٹوں اور پوتوں اور اولاد کو گننے لگ گئے، 100 کے قریب بچے تھے ان کے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو اتنی برکت دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأى صبيانا ونساء فقال اللهم هذا أحب الناس إلي إن هذا أحب الناس إلي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، دیکھا انصار کی عورتیں، انصار کے بچے ایک شادی سے واپس آ رہے، اللہ کے رسول دیکھنے ہی لگ گئے، دیکھتے دیکھتے فرمانے لگے، اے اللہ تو جانتا ہے یہ انصار مجھے دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں، ان سے مجھے محبت ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، امام ترمذی کی پڑھیے آپ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا، اور نفاق منافقت کی نشانی ہے انصار سے بغض رکھنا۔ جو نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کی خاطر جانیں لڑانے والے، ان سے ایمان کی نشانی ہے محبت کرنا، اور ان سے نفرت کرنا، بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہمیں بھی مدینے والوں کی محبت عطا فرما۔ اللہ اکبر، ہجرت کر کے مہاجرین آئے، وہ مکے میں رہتے تھے، مکے کی فضا اور تھی، مدینے کی فضا اور تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا
بخار کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام لاغر سے ہو گئے تھے. جناب ابو بکر کو دیکھا وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. بلال کو دیکھا وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے پہلے تو ان کو یہ فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آدھا اجر ملتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ سے دعا کی کہ یہ جو جگہ ہے یہ رسول کریم کی آمد سے پہلے جو بخاروں والی سرزمین مشہور تھی اس کو یثرب کہا جاتا تھا. یثرب کا معنی بخاروں والی سرزمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو برکت والی سرزمین بنا دے اور یہاں کی وبائیں اور بیماریاں دور فرما دے. اور ایک اور بڑی اہم بات فرمائی آپ نے فرمایا جو یہاں کی وباؤں سے، یہاں کی بیماریوں سے، یہاں کی تکلیفوں سے شکوہ نہیں کرتا، صبر کے ساتھ مدینے میں رہتا ہے، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکوہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے ایمان کا گواہ بھی ہوں گا، اس کی سفارش بھی کروں گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ایک باندی جناب عبداللہ ابن عمر کی خدمت کرتی ہے. نیک بندے آپ نے اس کو آزاد فرما دیا. اب باندی حاضر ہوئی، کہنے لگی آقا آپ نے آزاد تو کر دیا ہے، اب یہاں مدینے سے جانے کی بھی مجھ کو اجازت دے دیجیے، میں عراق جانا چاہتی ہوں، شام جانا چاہتی ہوں. فرمایا تجھے کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے تکلیفیں ہیں ادھر. تو جناب عبداللہ ابن عمر نے کہا او کملی سن، اللہ کے رسول کا فرمان سن. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صبر، جو صبر کر لے، علی لأوائہا، مدینے کی تکلیفوں پر، مدینے کی اذیتوں پر، مدینے کی تکلیفوں پر صبر کر لے، کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامت، قیامت کے دن اس صبر کرنے والے کا ایمان کی گواہی دینے والا وہ بھی میں ہوں گا، اور اس کی جنت کی سفارش کرنے والا وہ بھی میں ہوں گا. یہاں سے جانا نہیں، یہاں سے تنگ ہو کے نہیں جانا ہے. میرے بھائی مدینے میں جا کے کسی کو تکلیف نہیں دینی اور کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بننا ہے. اگر کوئی بھائی کوئی غلط بات کرے، کوئی تکلیف کر دے انجانے میں، تو اس پر صبر کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اور وہاں اونچی آواز سے بولنا، چیخ و پکار کرنا، آوازیں لگانا، یہ سراسر بے ادبی میں ہے. صحابہ کرام ایسا نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے، امیر المومنین تھے. مسجد نبوی میں باہر سے کچھ لوگ آئے، وہ اونچی آواز سے اشعار پڑھ رہے تھے. جناب امیر المومنین نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ پتہ چلا باہر کے. فرمانے لگے اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو درے لگاتا. پھر انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک حجرہ بنوا دیا. اگر کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، تو وہاں جا کے بیٹھ کے آپس میں باتیں کیا کرو، مسجد میں خاموشی کے ساتھ. اس کے احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے. ہمارے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جنون ہوتا ہے، کوئی کسی ملک سے جاتا ہے، کوئی کسی ملک سے جاتا ہے، وہاں جا کے اپنے فرقے کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی جلسہ کرتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے.
بھئی یہ کیسی فرقہ واریت ہے، اس سے رسول اللہ کا ادب جو ہے وہ ملحوظ نہیں رہتا، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہے، حرم شریف کی بے حرمتی ہے، یہ سب ممانعات میں سے ہیں کہ جو چیزیں بھی ادب کے مخالف ہیں ان سے رکا جائے۔ کوئی فرقہ ورستی، کوئی نعرے بازی، کوئی جلوس، کوئی ایسی حرکتیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے تو محبت بہت فرماتے تھے، اور جب مدینے آئے تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مکے کو بھی ہماری طرف محبوب کر دے، اس کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام بخاری، امام ترمذی اس کو نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماموں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حویلی میں تشریف لائے مدینے میں، اور آگے اللہ کے نبی نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی دیا گیا، فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، اللہم ان ابراہیم کان عبدک و خلیلک دعا لأہل مکہ بالبرکہ۔ اے اللہ، ابراہیم تیرا بندہ تھا، تیرا خلیل تھا، اس نے بیت اللہ کو بنایا، مکے والوں کے لیے برکت کی دعا مانگی، اور اے اللہ انی عبدک و رسولک، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا رسول ہوں، اللہم ادعو، اے اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، ان تبارک لہم فی مدہم و صاعہم، اے اللہ میری دعا ہے ان مدینے والوں کے کاروبار میں برکت نازل فرما دے، ان کے پیمانوں میں برکت نازل فرما دے، ان کی فصلوں میں برکت نازل فرما دے، اللہم مثلی ما بارکت لأہل مکہ، اللہ جتنا ابراہیم کے کہنے پہ تو نے مکے والوں کے لیے برکت دی، اللہ میری درخواست پہ اس سے دگنی برکت مدینے والوں کے لیے عطا فرما دے۔ آج بھی جاتے ہو، خریداری مدینے سے ہی حاجی کرتا ہے، کاروبار مدینے والوں کا ہی چلتا ہے، اور پیسہ بھی مدینے والوں کے پاس ہی ہے، اور خرچ کرنے کا وہ انصار مدینہ کا وراثت سے ملا ہوا جذبہ وہ بھی مدینے والوں کے ہی پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں بھی، ہماری آنکھوں کو بھی یہ سعادت عطا فرما کہ ہم بھی حرمین شریفین کی زیارت کریں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ موقع عطا فرما کہ مسجد نبوی میں سجدے کریں۔ اللہ کریم ہمیں بھی موقع عطا فرما کہ ہم ریاض الجنہ میں جا کے نوافل ادا کریں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حجرہ عائشہ اس کے دروازے سے لے کے اور مسجد نبوی جہاں منبر پڑا وہاں تک کا علاقہ اللہ کے رسول نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کو آج کل کیا بولتے ہیں؟ ریاض الجنہ، جہاں ہلکے سبز رنگ کا قالین بچھا ہوا ہے۔ قسمت والے ہیں جو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، اور پھر قسمت والے ہیں جو ریاض الجنت میں جا کے اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کے نصیب میں فرما۔ اگر مکے میں جا کے اللہ ہمیں زمزم پینا نصیب فرمائے تو اللہ مدینے میں جا کے اجوا کھجوریں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو مدینے کا پھل ہے عجوہ کھجور مدینے کی یہ جنتی پھل ہے العجوۃ من الجنت فیہ شفاء من السم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اس میں اللہ نے زہر سے شفا رکھی ہے اور یہ صحیح بخاری کے لفظ کیا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں من تصبح کل یوم 7 تمرات عجوۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح نہار منہ 7 دانے عجوہ کھجور کے کھاتا ہے سارا دن نہ اس کے اوپر زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ اب یہ لوگ کئی کمرشل دماغوں والے بھی بیچ میں آ گئے وہ نئی نئی باتیں ہی کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے نکال رہے ہیں کہتے ہیں جی یہ وہ دل کے بند وال کھولتے ہیں اور جناب اس سے وہ گٹھلیوں سمیت اس کو پیسا جائے پھر اس کی مجون بنائی جائے بھائی حکمت میں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی باتیں ہوں یہ تو حکیم لوگ جانتے ہیں مگر اس کو رسول اللہ کا فرمان نہ کہا کریں رسول اللہ کی یہی جو حدیث ہے جو میں نے آپ کے حضور گوشت گزار کر دی ہے آپ نے جادو اور آپ نے زہر کا علاج فرمایا ہے یہ عجوہ کھجوریں باقی اللہ تعالیٰ اور بھی برکت دے دے اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیارت کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف سفر کرنا سواریوں کو تیار کر کے لے جانا جائز نہیں ہے پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ والی دوسری مسجد اقصی اور تیسری فرمایا میری یہ مسجد اور آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث جو صحیح ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 1000 نماز پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے اور سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے جس میں کچھ ضعف ہے اس میں ہے کہ جو مسجد نبوی میں 1 نماز ادا کرتا ہے اس کو 50,000 نمازیں ادا کرنے کا اجر ملتا ہے اللہ کریم چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے اس نے کون سا کسی کے نامہ اعمال میں سے نکال کے دوسرے کو دینا ہے اس نے تو اپنی رحمت سے دینا ہے وہ ہر ایک کو عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں وہاں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں صحابہ کرام سجدے کرتے رہے اللہ کریم ادب سے جا کے رسول اللہ کو سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم ان کے اوپر بے شمار درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے سے محبت تھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا وہ فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ چلے جاتے آپ کبھی جہاد پہ جاتے کسی کام پہ جاتے اور پھر جب کچھ دن کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے اذا قدم من سفر فرآ الى جدرات المدینہ اوزع راحلته وان كان على دابة حركها اللہ کے رسول جب واپس سفر سے آتے دور سے جب آپ کو مدینے کی بستی کے در و دیوار نظر آنے لگتے تو پھر اوزع راحلته تو پھر اپنی سواری کو تیز فرماتے اپنے جانور کو دوڑاتے من حبیہا جو آپ کو مدینے میں پہنچنے کی محبت ہوتی تھی مدینے کی محبت تھی
اللہ اکبر۔ اور یہ جو تھے نا، یہ انس اور یہ جو تھے ابو سعید اور یہ جو تھے حسن حسین اسامہ بن زید، چھوٹے بچے ہوتے تھے، جب پتہ ان کو چلتا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، یہ بھی مدینے سے دوڑ لگاتے آپ کی سواری کی طرح، اور پھر جو پہلے آتا اللہ کے نبی اس کو آگے بٹھا لیتے ہیں، جو بعد میں آتے ان کو پیچھے بٹھا لیتے ہیں، اور رسول کریم پھر ان کو ایک چکر دے کے پھر گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ محبتوں کا مرکز ہے مدینہ منورہ۔ ایمان والے یہاں محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی کو محبت ہے اس سے ہمیں بھی محبت ہے۔ جس سرزمین کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا، اس کے قدم قدم سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ کریم سب ایمان والوں کے نصیب میں فرما دے۔ کبھی جبل احد کا نظارہ فرمائیے، اللہ اکبر، اور کبھی قباء کی مسجد میں جا کے وہاں 2 رکعت پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا ہے جو وہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتا ہے، اللہ اس کو 1 عمرے کی ادائیگی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی ازواج مطہرات کے حجرات والی جگہ کو دیکھیے، اور کبھی پھر سنت رسول کے مطابق وہ جو قبرستان جنت البقیع جس کو کہا جاتا ہے، وہاں جا جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کیجئے، اللہ ان کے درجے بھی بلند فرمائے، اور اللہ ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت کا سامان فرمائے، اللہ بار بار مکہ مدینے کی زیارتیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارا نصیب اپنے نبی کے ساتھ ملا دے، جہاں اللہ کے نبی اٹھائے جائیں وہاں سے اٹھائے جائیں، اللہ ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہی فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے، جس بندے کو اللہ موقع دے دے کہ اس کی موت مدینے میں آ جائے تو وہ مدینے میں مر گیا، وہاں دفن ہو گیا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو مدینے میں دفن مدینے میں مر گیا، قیامت کے دن میں محمد اس کا سفارشی ہوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔